دو تین چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ بھی فکر آخرت کے متعلق، تاکہ ہم جس کے لیے دعائے مغفرت کے لیے آئے بیٹھے ہیں اس مرحوم کی دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بھی آخرت کی تیاری کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ماشا سلیم مرحوم چلے گئے دنیا، تو ہم نے نہیں جانا، بلکہ ہر انسان نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں، بہت سارے مقامات پر موت کا ذکر فرمایا۔ موت کی تیاری کر لو، موت آ کر رہے گی، ہر انسان نے مرنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ بہت سارے مقامات تھے، اگر میں ان آیات مبارکہ کو بھی تلاوت کروں تو پھر وقت یہی ختم ہو جائے گا۔ اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان چیز نے، ہر روح جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، کیوں نہ پھر ہم اس موت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ وہی انسان سب سے سمجھدار اور عقل مند ہے جو ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری اور فکر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب اسرائیل علیہ السلام کو موت کی ڈپٹی دینے کے جس وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کافی فرشتوں کو بھیجا کہ اے فرشتوں جاؤ زمین پر مٹی لے کر آؤ، اور میں آدم علیہ السلام کا وجود بنانا چاہتا ہوں۔ ایک فرشتہ آیا، خالی ہاتھ چلا گیا۔ جب زمین پر آیا، زمین سے مٹی لینے لگا، تو مٹی نے زبان حال سے کہا کہ اے فرشتے مجھے نہ اٹھا کے لے جا، اس لیے میں جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتی، میں اس رب کا واسطہ دیتی ہوں جس رب نے تمہیں بھیجا ہے، مجھے اٹھا کر نہ لے جا۔ تو اس فرشتے نے اس مٹی کی آرزو کو، تمنا کو، التجا کو سن کر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا فرشتہ آیا، تیسرا فرشتہ آیا، حتیٰ کہ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نمبر آیا۔ تو اللہ نے کہا اسرائیل اب تو جا زمین سے مٹی لے کر آ۔ تو اسرائیل علیہ السلام جب مٹی لینے لگا زمین سے، تو زمین وہی اپنی زبان حال سے کہتی ہے کہ اسرائیل مجھ سے مٹی نہ لینا، کیونکہ میں جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتی، اور میں تمہیں اس رب کا واسطہ دیتی ہوں جس رب نے تمہیں بھیجا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین تیری التجا اپنی جگہ، تیرا رب کا واسطہ دینا اپنی جگہ، لیکن تو جس رب کا مجھے واسطہ دے رہی ہے نا، مجھے مٹی نہ اٹھا، مجھے بھی اس رب نے بھیجا ہے، لہٰذا میں مٹی لے کر جاؤں گا۔ جب وہ فرشتہ مٹی لے کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس کے بعد جس وقت ڈیوٹی لگی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں کیسے لوگوں کی روح کو قبض کروں گا؟ جس کے پاس جاؤں گا وہ مجھے برا بھلا کہیں گے، وہ مجھے تان لان کریں گے، اس لیے میں کس طرح ان لوگوں کی روح قبض کروں گا؟ بچوں کی روح قبض کروں گا، لڑکوں کی روح قبض کروں گا، جوانوں کی روح قبض کروں گا، بوڑھوں کی روح قبض کروں گا، پروردگار لوگ تو مجھے برا کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے اسرائیل صرف تیرا کام روح قبض کرنا ہے، میں ان کو اس پاسے دھیان آنے ہی نہیں دوں گا، کسی کو کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا کر دوں گا، کسی کو بیمار کر دوں گا، بیماری کی حالت میں موت آ گئی، کسی کو پیٹ کی تکلیف لا دوں گا، پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے موت آ گئی، کسی کے اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس طرح ان کو موت آ جائے گی۔ اسرائیل تیرا نام بلکہ اس اسباب کا نام لیں گے جس اسباب کی وجہ سے انسان پر موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اسرائیل تو اتنی لوگوں کی روح ان کی قبض کرتا ہے، کہ اسرائیل مجھے یہ تو بتا کہ تو نے بڑے لوگوں کی روح قبض کی ہے، کیا کسی پر تجھے ترس بھی آیا ہے یا نہیں آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار مجھے 2 لوگوں پر ترس آیا تھا۔
اور وہ جب ان کا تیرا حکم تھا روح قبض کرنے کا، میں نے ان کی روح قبض کی ہے، لیکن ان دو لوگوں پر مجھے بہت ترس آیا کہ ان کی روح قبض اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پروردگار آپ کا حکم تھا، میں نے وہ ان کی روح قبض کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون لوگ تھے، حالانکہ اس چیز کا اللہ کو علم ہے، یہ نہ سوچیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سبق یاد کرانے کے لیے ان واقعوں کو دہرایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل مجھے بتاؤ وہ کون دو لوگ تھے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ پروردگار، پہلے تو وہ بچہ تھا، ایک سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی، اور وہ کشتی کسی پہاڑ کے، برفیلے پہاڑ کے کنارے سے لگی، وہ کشتی ٹوٹ گئی، تختہ تختہ ہو گئی، اور جو ان پر لوگ تھے وہ سب کے سب ڈوب گئے۔ اس کشتی کا ایک تختہ بچا تھا، اس تختے کے اوپر ایک خاتون تھی اور حاملہ تھی، وہ تنہا اس تختے کے اوپر سوار ہو گئی۔ جب وہ اب پانی میں چل رہا ہے تختہ، وہ خاتون اس کے اوپر بیٹھی ہے، خاتون حاملہ تھی۔ کچھ وقت کے بعد اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اب دیکھ لیں، تنہا ہے، سمندر کی لہریں ہیں اور رات کا سناٹا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، تنہا عورت ایک لکڑی کے پھٹے پر بچہ پیدا کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ابھی بچہ پیدا ہوا، وہ بھی اسی تختے پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا اب اس عورت کی روح قبض کر لے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی پروردگار، مجھے اس عورت کی روح قبض کرنے میں بہت کہ دقت محسوس ہوئی کہ اس وقت یہ معصوم بچہ چند سانس لیے ہوئے ہیں، تھوڑے وقت کا بچہ ہے، یہ سمندر کی لہروں میں چل رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں، کوئی تعاون کرنے والا نہیں کہ پروردگار اگر اس کی بچے کی ماں کو موت آ گئی تو یہ بچے کا کیا ہوگا، یہ بچہ کس کے سپرد ہوگا، بچہ تو ڈوب جائے گا سمندر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی روح قبض کر۔ اسلام نے اس خاتون کی روح قبض کی۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار، پہلے نمبر پر مجھے اس وقت ترس آیا جب معصوم بچہ سمندر کی لہروں میں تختے پر تھا، میں نے اس کی ماں کی روح قبض کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، وہ بچہ، وہ تختہ، اسی تختے پر وہ خاتون اس پر کہ لیٹی ہوئی ہے، موت طاری ہے، بچہ ماں کے ساتھ چپکا ہوا ہے، چپٹ کر بیٹھا ہے۔ وہ تختہ چلتے چلتے ایک کنارے پر پہنچا، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس تختے کے اوپر ایک عورت، ایک معصوم بچہ، قریب گئے، دیکھا تو وہ عورت کہ فوت ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے اس عورت کو اٹھایا اور اس کا کہ کفن دفن کا انتظام کر کے مٹی کے سپرد، قبر کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد اس بچے کو اٹھایا، ان لوگوں نے اس علاقے کا جو بہت بڑا لمبردار تھا اس کے پاس لے گئے، سارا واقعہ ان کو سنا دیا۔ جب واقعہ سنا دیا تو اس لمبردار نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، بچہ بہت حسین ہے، بچہ بہت پیارا ہے، اس کی پہلے اولاد بھی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کیوں نہ میں اس بچے کو اپنی گود میں لے لیتا ہوں، اپنا بیٹا بنا کر پالوں گا، حتیٰ کہ مختصر کرتا ہوں۔ بچہ بڑا ہونے لگ گیا، جب اس کا لڑکپن آیا تو اس بچے کا ذہن دوسرے بچوں سے زیادہ تھا، اس بچے کی پھرتائی دوسرے بچوں سے زیادہ سی، اس بچے کا کھیلنا کودنا اچھلنا دوسرے بچوں سے زیادہ تھا اور ذہین تھا۔ وقت چلتا رہا تو ایک دن وہ بچہ ایک جنگل میں آیا، تو اس جنگل میں آ کر کیا دیکھتا ہے، کچھ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے
اور جب اس قافلے کو چھپ کر درخت کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہا ہے کہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، کچھ وقت لگا، قافلہ چلا گیا۔ یہ عرب کا دستور تھا، جب ان کے قافلے پہلے چلتے تھے نا تو وہ اپنے قافلوں کے پیچھے 2-3 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب ہم جہاں قیام کریں گے، ٹھہریں گے، جب ہم اس سے آگے جائیں گے تو اس جگہ پر ضرور آنا، ایسا نہ ہو کسی کی کوئی چیز وہاں رہ گئی ہو تو آپ اٹھا کر ہمیں واپس کر دینا۔ تو اسی طرح قافلہ چلا گیا تو 2-4 آدمی واپس آئے اسی جگہ پر، تو کیا دیکھتے ہیں، اب یہ لڑکا دیکھ رہا ہے ان کو، کیا دیکھتے ہیں کہ ان 2-3 آدمیوں کو ایک سرما ملا ہے۔ جب سرما ملا تو اس نے کھولا تو یہ سرما ہے، تو سرما اٹھا کر اس نے کھول کر آنکھوں میں لگانے لگا، کہنے لگا میری آنکھیں بہت تکلیف کرتی ہیں، کیوں نہ میں سرما لگا لیتا ہوں، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ سرما نہ لگا، پتہ نہیں یہ سرما ہے یا کوئی اور چیز ہے، ایسا نہ ہو جو آپ کی بینائی پہلے ہے یہ سرما لگانے سے وہ چلی جائے۔ ایسے اس طرح کرتے ہیں، پہلے اس کو کسی اور پر یعنی کہ چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سرما لگا دینا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس بندے نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اچانک اس کی نظر پڑی ایک درخت پر، وہی لڑکا بیٹھا ہے۔ اس لڑکے کو بلایا، کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ سرما ہے، میں نے آپ کی آنکھوں میں ڈالنا ہے۔ جب اس نے سرما اس بچے کی آنکھوں میں ڈالا تو سرما ڈالنے کے بعد اس بچے کو زمین میں جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اسے یہ نظر آنے لگ گئے۔ اب جب اس کو بچے کو، کیونکہ بچہ چلاک تھا، ہوشیار تھا، ذہین تھا، اس نے خزانے دیکھ کر اس نے زور شور کرنا شروع کر دیا، میری آنکھوں میں کیا لگا دیا، میری آنکھوں میں دوائی لگا دی، زہر لگا دی، میری آنکھوں خراب ہو گئی، یہ وہ۔ اس لڑکے نے شور کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں نے وہ سرما وہیں پر پھینکا، آگے چلے گئے۔ اب اس بچے نے وہ سرما اٹھایا، اپنے اس یعنی کہ چودھری کے پاس چلا یا جس کی کفالت میں وہ بچہ تھا۔ جب اس کے پاس آیا، اس کو کہتا ہے یہ سرما مجھے ملا ہے، جب میں اس سرمے کو اپنی آنکھوں میں لگاتا ہوں مجھے زمین کے خزانے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے چودھری نے کہا تو پھر دیر کا دی ہے، فوجیں ہمارے پاس ہیں، گھوڑے ہمارے پاس ہیں، آدمی ہمارے پاس ہیں، آپ ایسا کریں جو ہمارے یعنی کہ متبر ہیں، ہمارے اعتماد والے انسان ہیں، بندے ہیں، ان کو ساتھ لو اور جتنے خزانے آپ کو نظر آتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ بالآخر کار مختصر کرتے ہیں کہ اس نے پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لیے، اور پھر اس نے جب وہ اس پر جوانی آئی تو اس نے کیا کیا، اپنے ہی اس یعنی کہ لمبردار کو جس کی کفالت میں وہ بچہ تھا اس کو قتل کر دیا، خود بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوسرے علاقوں کے بادشاہ نے کہا کیوں نہ یہ نوجوان آیا ہے، اس نے اپنے بادشاہ کو قتل کر کے خود اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا، کیوں نہ ہم اسے ختم کر دیں۔ باقی حکومتیں آئیں، بادشاہ آئے ختم کرنے کے لیے، اس نے بھی اپنی فوجیں تیار کی، بالآخر کار ان کا مقابلہ کیا، ان پر بھی یہ مسلط ہو گیا۔ اس کے بعد دولت زیادہ آ گئی، مال زیادہ آ گیا، پیسہ زیادہ، جس وقت اس کے پاس سب کچھ آ گیا اس کے دماغ میں غرور آ گیا، میرے پاس سب کچھ ہے، کیوں نہ میں خدائی دعویٰ کر لوں۔ اس نے خدائی دعویٰ کیا اور اپنے آپ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، میں الہ ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میرے آگے سجدہ کیا جائے۔ تو اس وقت کے علماء نے کہا کہ ایسا نہ کر بادشاہ، یہ ظلم ہے، خدائی دعویٰ نہ کر، خدا نے جو خدائی دعویٰ کرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، اس لیے آپ انسان بن کر رہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، جنت کے محل دے گا، جنت کی بہاریں دے گا۔ اس نے کہا اچھا مجھے بتاؤ جنت میں کیا کیا ہوگا، تو اس نے علماء نے سب چیزیں بتا دی، جنت میں اس طرح کے محل ہوں گے، اس طرح کی نہریں ہوں گی، اس طرح کے باغات ہوں گے، اس طرح کی یعنی کہ سیل تفریح کی جگہ ہوگی۔ تو اس نے کیا کہا کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے مستریوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ اب اس طرح کرو، مختصر کرتا ہوں ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ آپ اسی طرح کی جنت بنانا شروع کر دو۔ جب وہ جنت بننی شروع ہوگی، حالانکہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے انسان تو اس کے ذرا برابر بھی ایسی جنت دنیا میں نہیں بنا سکتا، لیکن اس کے علاوہ اس نے اپنی ہمت، طاقت، دولت کے بلبوتے پر ایسا نقشہ ضرور بنا دیا، ایسے محل، ایسے باغات، ایسی نہریں، یعنی کہ اس طرح کا نقشہ بنا دیا جو جنت کا نقشہ ہوتا ہے۔ جس وقت یہ سب کچھ بن گیا اور 12 سال اس جنت کو تیار کرتے ہوئے لگے، جب جنت تیار ہو گئی تو اس کے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ اب جس جنت کو بنانے کے لیے آپ نے اتنا محنت کی ہے،
اب وہ جنت مکمل ہو چکی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اس کے اندر تشریف لے جائیں۔ جس وقت وہ بادشاہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا ہے، ابھی جنت کے دروازے کے سامنے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزرائیل اب جا۔ اس نے خدائی دعویٰ کیا ہے، اس نے میرے مقابلے میں جنت بنائی ہے۔ عزرائیل علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ پروردگار اس بندے نے بڑی محنت سے اپنی جنت بنائی ہے، مشقت کی ہے، کیوں نہ اسے اپنی جنت میں داخل تو ہونے دے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عزرائیل علیہ السلام نے ان کی اس بادشاہ کی روح قبض کی۔ اب یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی روح قبض ہو رہی ہے اس بادشاہ کا نام شداد ہے۔ دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح پالا، سمندر کی لہروں میں، پھر لوگوں کے پاس آیا، لوگوں نے اس کو پالا، یہ بڑا ہوا، یہ پھر اس کے بعد دولت آگئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، لیکن اس نے خدائی دعویٰ کیا تو یہ اپنی اتنی خوبصورت جنت بنانے کے باوجود اپنی جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ اللہ نے اس کی جنت کے دروازے پر ہی اس کی روح قبض کر لی۔ اب ہمیں یہ سبق نصیحت کی بات یہ ملتی ہے، اے دنیا دارو، کیا ہم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا کما لیں گے؟ مکان خوبصورت بنا لیں گے، زمینیں بنا لیں گے، گاڑیاں لے لیں گے، مل بنا لیں گے، فیکٹریاں بنا لیں، کیا کر لیں گے؟ آخر موت آنی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ دیکھے ہیں انہوں نے کھربوں روپے اپنے مکانوں پر لگا دیا ہوتا ہے، لیکن ان کو ان مکانوں میں رہنا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں؟ اس لیے ہر انسان کو چاہیے آخرت کی فکر کریں۔ ایک حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بادشاہ کے پاس گیا اس سے ملنے، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بادشاہ اپنے گاؤں میں آبائی علاقے میں سال میں ایک مرتبہ جاتا ہے۔ جب میں اس کے پیچھے چلا گیا گاؤں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے اور قبر کے ارد گرد سب سے پہلے علماء کھڑے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری صف میں حکیم بڑے بڑے ڈاکٹر کھڑے ہیں، پھر تیسری صف میں یعنی کہ بڑے بڑے طاقتور پہلوان یعنی کہ گھوڑ سوار لوگ کھڑے ہیں۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بادشاہ اس قبر کے قریب کھڑا ہو کر کہتا ہے، لہٰذا وہ قبر اس بادشاہ کے بیٹی کی تھی، وہ بادشاہ اپنے بیٹے کو پکار کر کہتا ہے کہ بیٹا اگر علم سے تیری موت بچائی جاتی تو میں دنیا کے تمام علم اکٹھے کر کے تجھے میں بچا لیتا۔ دوسری بات اس نے کہی کہ بیٹا اگر حکیموں سے ڈاکٹروں سے اگر موت بچائی جاتی تو میں ان حکیموں ڈاکٹروں کی وجہ سے میں تمہیں مرنے نہ دیتا، میں تم پر موت نہ طاری ہونے دیتا۔ تیسری بات اس نے کہی کہ بیٹا اگر طاقتوروں سے پہلوانوں سے لڑ کر اگر موت بچائی جاتی تو میں یہ ساری طاقت صرف کر دیتا لیکن تم پر موت نہ آنے دیتا۔ اور چوتھی اور آخری چیز، اس بادشاہ نے اپنے سر پر وہ اس بادشاہ کی پگڑی کو اتار کر نیچے رکھ دی، کہا کہ بیٹا اگر مجھے اپنی بادشاہت بھی دینی پڑی تو میں اپنی بادشاہت بھی قربان کر کے میں فقیری کی زندگی تو گزار سکتا تھا لیکن تم پر موت نہ آنے دیتا۔ اے مسلمانوں، اس بادشاہ کی نصیحت کو سن لیں، علم موت نہیں بچا سکتی، ڈاکٹر حکیم موت سے نہیں بچا سکتے، طاقتور پہلوان موت سے نہیں بچوا سکتے، دولت پیسہ بادشاہت موت سے نہیں بچا سکتی۔ جب ہم نے موت سے بچ نہیں سکتے تو پھر کیوں ہم موت سے غافل ہیں؟ کیوں ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے؟ اس لیے آج ماسٹر محمد سلیم جو کل دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ صرف وہ رخصت ہوئے ہیں، آج ہمارا بھی نمبر آ سکتا ہے، کل کو آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے، لیکن سب سے سمجھدار عقل مند وہ انسان ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنی قبر کی تیاری کرے۔ یہ دولت، یہ پیسے، یہ زمینیں یہی دنیا میں رہ جائیں گی، جو ہمارے لیے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہمارے لیے نیک اعمال ہے، اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ایسے نیکی کے کام جو ہمارے دنیا میں بھی فائدہ دیں گے، قبر میں بھی فائدہ دیں گے، آخرت میں بھی فائدہ دیں گے، اور ان نیک عملوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔